بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے حسن اور حاتم طائی کا عجیب واقعہ۔ یہ کہانی جذبات، اخلاقیات، قربانی اور عظمت کردار کا حسین امتیاز ہوگی۔ حسن اور حاتم طائی کا عجیب قصہ۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ عرب کے ریگزاؤں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کا نام حاتم طائی تھا۔ سخاوت اور مہمان نوازی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دور دور تک اس کی سخاوت کے قصے مشہور تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا یا مجبور اس کے در پر آ جائے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ایک دن کی بات ہے کہ قحط سالی نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ کھانے کو کچھ نہ تھا، پانی کے چشمے سوکھ چکے تھے، درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے، لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی دیکھ رہے تھے۔ ایسے عالم میں بھی حاتم طائی اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر آنے والوں کو خوش آمدید کہتا رہا۔ حسن کی آمد۔ ایسے ہی ایک دن ایک نوجوان لڑکی صحرا کی خاک چھانکتی ہوئی حاتم طائی کے خیمے تک پہنچی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی پر بھوک اور غربت کے گرد جم چکی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا اور آنکھوں میں ایک ہی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کا نام حسن تھا۔ اے عرب کے بادشاہ، میں ایک مجبور لڑکی ہوں۔ میرے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کیا، میرے ماں باپ قتل ہو گئے، بھائی غلام بنائے گئے، اور میں اس کی لوہے ودک صحرا میں بھٹکتی ہوئی تیری سخاوت کی دہلیز پر آ پہنچی ہوں۔ حاتم طائی نے اس کی بات غور سے سنی اور بغیر کوئی سوال کیے اپنے خیمے کے سب سے خوبصورت حصے میں اسے آرام کا بندوبست کروایا۔ دشمن کی سازش۔ لیکن قسمت کی چالیں عجیب ہوتی ہیں۔ وہ دشمن سردار جس نے حسن کے قبیلے پر حملہ کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ حاتم طائی کی شہرت اس راستے کی رکاوٹ بنے گی۔ اس نے چالاکی سے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ حسن کو دوبارہ قید کر لے اور حاتم طائی کے نام کو بدنام کیا جائے کہ وہ دشمنوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک رات جب سارا قافلہ نیند کی آغوش میں تھا، دشمن کے سپاہیوں نے حسن کو اغوا کر لیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حسن نے ہمت سے کام لیا اور راستے میں سپاہیوں سے لڑ پڑے، لیکن اکیلی لڑکی کب تک مقابلہ کرتی۔ اسی لمحے حاتم طائی کے وفادار غلاموں نے دشمنوں کی سازش بھانپ لی اور اپنی جان پر کھیل کر حسن کو بچا لیا۔ ان غلاموں میں سب سے آگے ربیع نامی غلام تھا، جس نے اپنی تلوار کے وار سے دشمن سردار کی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حسن کا راز۔ جب حسن سلامت واپس آئی تو اس نے ایک راز فاش کیا۔ اے حاتم، میں صرف ایک مجبور لڑکی نہیں بلکہ یمن کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کو دشمنوں نے قبلے پر حملہ کر کے مار دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ میں یہاں اپنی عزت بچانے آئی تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت اور حسن کا حسن دیکھ ایک ساتھ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ حاتم نے حسن کو عزت اور تحفظ دیا اور اپنے قبیلے کے بہترین سرداروں کو یمن بھیجا تاکہ اس کا حق واپس لایا جا سکے۔ قربانی کا امتحان۔ حاتم کی ثقافت کا یہ عالم تھا کہ جب قحط کی شدت بڑھی اور اس کے خیمے میں بھی اناج ختم ہونے لگا تو اس نے اپنی ذاتی قیمتی سامان، زیورات، حتیٰ کہ اپنے خیمے کے ستون تک فروخت کر دیے تاکہ آنے والے مہمانوں کو کھانا دیا جا سکے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا، حاتم خود بھوکا سوتا لیکن اپنے مہمان کے پیٹ کو کبھی خالی نہ ہونے دیتا۔ ایک دن حاتم کے قبیلے کے لوگ بول اٹھے، اے حاتم، تو نے ہمیں فقیری کی دہلیز تک پہنچا دیا، اب بھی تو فقیر بن چکا ہے۔ حاتم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فقیر نہیں ہوں بلکہ غنی ہو چکا ہوں، کیونکہ میرے پاس اللہ کی رضا ہے اور مہمان کی دعا سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہوتا۔ انجام۔ آخر کار یمن کے سچے سپاہیوں نے حسن کے دشمنوں کو شکست دی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو کسی نے عزت دی، حفاظت کی، تو وہ خود حاتم کے خیمے پہ آیا اور کہا، حاتم، تو نے میرا قرض اتار دیا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ حاتم طائی نے صرف ایک بات کہی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری قوم
کہ لوگوں کے لیے پانی اور اناج کا بندوبست کروایا جائے۔ بادشاہ نے وعدہ نبھایا اور قہرزاد علاقے میں چشمے پھوٹ پڑے، زمین نے اناج اگانا شروع کر دیا۔ حسن اپنے والد کے ساتھ یمن واپس چلے گی، لیکن جاتے جاتے حاتم سے ایک بات کہی: اے حاتم، تیری سخاوت کا یہ بدلہ میں اللہ کی بارگاہ میں مانگوں گی، وہاں تیرا رتبہ سب سے بلند ہوگا۔ یوں حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ صدیوں تک سنایا جاتا رہا، اور حسن کے اور حاتم کی کہانی عرب کے صحراؤں سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، سٹوری کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔